الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی المرسلین۔ قرآن کریم کی 110 نمبر کی سورہ ہے، یعنی کہ چیپٹر ہے سورہ نصر۔ اس کے معنی ہوتے ہیں مدد، ہیلپ یا سہایتا۔ اس سے پہلے جو سورہ تھی سورہ کافرون، ریجیکٹر یا انکار کرنے والے، اس میں کچھ لوگ تھے، ایک پرٹیکولر گروپ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں ماننے والے ہیں۔ تو یہ لوگ کچھ آفرز لے کر نیگوشیٹ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل سختی سے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد میں پھر رسول اللہ جو اپنے مشن میں بالکل اچھے طریقے سے لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ یہ سورہ اسی پر ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں: بشارہ، اشارہ اور امر۔ بشارہ کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری، گڈ نیوز۔ اشارہ کے معنی ہے ایک کلو دیا ہے، ہنٹ دیا ہے رسول اللہ کو کہ اب آپ کا مشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد میں ایک امر دیا ہے یعنی حکم کہ کچھ کرنا ہے آپ کو۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ان دا نیم آف اللہ، موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل۔ اللہ نام سے جو بڑا کرپالو، اتینت دیاوان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح کے راستے کھل جائے۔ فتح کہتے ہیں کھلنے کو، مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ when God's help come and it opens، جب اللہ کی سہایتا آ جائے اور وجے پراپت ہو جائے یا وجے کے راستے کھل جائے۔ اللہ کی مدد آئی کیسے؟ اللہ کی مدد آتی ہے صبر کرنے سے۔ صبر کہتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو یا اپنے لکش کو، اپنی منزل کو پانے کے لیے اس میں آنے والی تمام مشکلوں کا مقابلہ کرنا اور تمام مصیبتوں کو جھیل جانا، اس کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو پار کر لینا، جو کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا۔ رسول اللہ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، یعنی کہ اس کو کمپلیشن کرنے کے لیے قریش کی ہر چال کا مقابلہ کیا۔ وہ لوگ نئی نئی چالیں بچھاتے تھے، ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پار کیا۔ رسول اللہ کی ایک منزل تھی، اس تک آپ کو پہنچنا تھا، اور قریش آپ کو اس منزل تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے، وہ آپ کی راہ میں رکاوٹیں بنتے تھے۔ تو ان سب رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے لکش کو، اپنے ٹارگٹ کو پانے کا نام صبر ہے۔ مسلسل جد و جہد کا نام صبر ہے۔ کسی مشن کی تکمیل کے لیے اس کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو مسلسل ڈٹے رہنا، اس کا نام صبر ہے، اور اس کو پا لینا۔ مدینہ جو اس کا لوکیشن ہے، مدینہ سینٹر میں ہے، اس کے ایک طرف مکہ ہے اور اس کے دوسری طرف خیبر تھا جو کہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ مدینہ بیچ میں، اور ایک طرف مکہ اور ایک طرف خیبر۔ قریش اور یہود یہ لوگ گٹھ جوڑ کر کے مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور یہ لوگ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخبر پھیلا کر رکھتے تھے، اور وہ ذرا بھی بے خبر نہیں رہتے تھے۔ رسول اللہ کو ہر پل کی خبر دیتے رہتے۔ رسول اللہ کو دونوں طرف کی خبر تھی۔ رسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صرف نماز میں اور تسبیحات میں مشغول نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ خطرے کو بھانپ چکے تھے۔ اس وجہ سے 6 ہجری میں رسول اللہ نے عمرے کا ارادہ کیا اور 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے مکہ کی طرف چل دیے، اور رسول اللہ نے قربانی کے جانور جن کے گلے میں ہار ہوتے ہیں تو ان کو آگے آگے کر دیا، تاکہ ہر آنے جانے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ کعبہ کی زیارت اور قربانی کرنے جا رہے ہیں، یعنی عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔
اب یہ اس کی مثال دیکھیے، ہم لوگ ہندوستان میں ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر بہت سارے شردھالو ہیں اور وہ اپنے چڑھاوے لے کر کسی تیرتھ استھان کے درشن کے لیے جا رہے ہیں، تو ہر آنے جانے والا ان کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، اور ان کا کام کرنے میں، ان کو پانی پلانے میں یا ان کی مدد کرنے میں پنیہ کا کام، ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ کو بھی انہوں نے بھی یہی پلاننگ کی، یہی اسٹریٹجی اپنائی۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، لوگوں کی ہمدردی لے لی۔ اب لیکن قریش نے ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا اور ایک طرفہ شرطیں رکھی، یعنی کہ اس میں سب اپنی شرطیں انہوں نے زیادہ رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں مان لی، یعنی کہ دب کا صلح کر لی، کیونکہ اس کے نتیجے جو تھے وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ سب ان کے ہی فیور میں ہونے والے تھے، اور باقی صحابہ یہ سمجھے نہیں۔ قریش نے رسول اللہ سے 10 سال تک صلح کر لی، یعنی کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی، تو اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب کعبہ کی زیارت نہ کرنے دینے کی وجہ سے قریش سارے عرب کی نظر میں گر گئے، یعنی کہ لوگ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بیچارے صرف یہ زیارت کرنے آئے تھے، اور ان لوگوں نے یہ جو کعبہ کے ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کنٹرول کر رکھا ہے مکے پر اور کعبہ پر، تو کعبہ پر ان لوگوں کا حق نہیں ہے۔ کعبہ میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے اور اس کا حج کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو آنے نہیں دیا، یہ بہت زیادتی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی کہ یقیناً ہم نے آپ کو فتح کے لیے راستے کھول دیے اور بہت ہی واضح کلیئر آپ کو فتح دے دی۔ اب صحابہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو تو حج بھی کرنے نہیں دیا گیا، کہ ہم لوگ پورا پیکیج اور پورا اتنا خرچہ کر کے، جیسے کہ آج بھی اگر روک دیا جائے، حاجی بہت سارے حاجی 1400-1500 حاجی جائے اور ایئرپورٹ پر اتر کر ان کو واپس بھیج دیا جائے تو یعنی کہ ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس وقت بھی ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دلاسا دیا اور لوگوں کو پھر سے واپس مدینہ لے گئے۔ اب رسول اللہ نے اپنے ایک دشمن کو پیس ٹریٹی میں باندھ دیا۔ اب قریش سے تو صلح ہو گئی، پھر مدینہ پہنچ کر آس پاس کے تمام بادشاہوں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی، اور جو خیبر کے یہودی تھے جو دوسری طرف تھے، اور انہوں نے غزوہ احزاب، خندق میں، یا بیٹل آف ڈچ جس کو کہتے ہیں، یا کنفیڈریٹ کہتے ہیں جس کو، کہ بہت سارے لوگ مل کر آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں جو کیا ہوا معاہدہ تھا وہ توڑ دیا تھا، اور یہ لوگ چالے چلتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر دی اور ایک ایک کر کے ان کو شکست دی اور مدینہ سے نکال دیا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلاننگ سے، دور اندیشی سے اپنے سارے دشمنوں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اب قریش کے ساتھ میں جو ٹریٹی تھی صلح حدیبیہ، ایک ہی سال کے بعد میں قریش کا جو ایک حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے بنو کعب پر حملہ کر دیا۔ اب بنو کعب مسلمانوں کے ساتھ تھے اور یہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں ان کو قتل کر دیا۔ بنو کعب کے لوگ اپنی فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کچھ بہت ہی اچھی شاعری میں اپنی فریاد رکھی۔ رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری فریاد سنی گئی اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کی تعداد اس وقت بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ جب صلح ہو گئی تھی قریش سے تو یہ لوگ بار بار حملہ کرنے نہیں آتے تھے، تو رسول اللہ کو اور صحابہ کو دین کی تبلیغ کرنے کا اچھا موقع مل گیا۔ تو اس وقت لوگ بات بھی سننے لگے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب رسول اللہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔
بنو کعب کی مدد کرنے کے لیے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں جو بھی رسول اللہ کے لشکر کو دیکھتا تھا وہ اس میں شامل ہو جاتا تھا۔ تو مکہ سے پہلے مرت دہران پہنچ کر رسول اللہ نے پڑاؤ ڈالا اور ہر ایک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جلی ہوئی مشعل رکھنے کا حکم دیا، اور جگہ جگہ پر آگ کے الاؤ بھی جلا دیے، اور حضرت عمر کو پہرے پر مقرر کر دیا کہ آپ پہرا دیجیے۔ اب یہ ایک آدمی تھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں جب مشعل جلا کر لے لی تو اس سے کیا ہوا، اس سے لشکر کی تعداد 3 سے 4 گنا بڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور اس وقت ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، تو ان کا دل ڈر کے مارے بالکل بیٹھ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے اور کس پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور ابو سفیان پھر گرفتار بھی ہو گئے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے ان کو گرفتار کر دیا۔ تو اسی وقت حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر راؤنڈ اپ پر نکلے ہوئے تھے، اور وہ چچا تھے رسول اللہ کے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ابو سفیان ہے، تو انہوں نے ان کو بچا لیا اور اپنے پیچھے بٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا اور ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ عدو اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا دشمن ہے اور میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جلدی سے بھاگ کر رسول اللہ کے خیمے میں گھس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ نے پھر مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور قریش کے لیڈروں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں، کیا معاملہ کروں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا، کریم ابن الکریم، یعنی کہ آپ بہت ہی کریم ہیں اور آپ ایک کریم کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔